بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب العیدین. عیدین اس لیے کہ عید کا تسنیہ ہے. اگر عید میلاد النبی اسلام میں ہوتا تو پھر ہوتا کتاب الآیات، اور کئی بھی دنیا میں کتاب الآیات نہیں ہے، ہمیشہ عیدین ہوتے ہیں. پھر عجیب بات ہے کہ جو عیدین ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس میں نہ جلوس ہے، نہ جلسہ ہے، نہ جھنڈا ہے، نہ گلی سجانی ہے. اور جو عید انہوں نے بنائی من گڑتوں نے اینڈ بدعت اینڈ کمپنی نے، تو اس کے لیے کیا کیا تماشے کیے جا رہے ہیں، زبردستی لوگوں کے گلے سے اتارا جا رہا. ہاں باب ما جاء فی العیدین والتجمل فیہما. ہاں، عید خوشیوں کا نام ہے. تجمل کے معنی بناؤ سنگار، بناؤ سنگار، اچھے کپڑے پہنو، آنکھیں کالی کرو، اور بہترین پگڑی باندھو، عمدہ عبا پہنو جو اللہ نے توفیق دی، اور اظہار فرح کرو، خوش خوش رہو، ایک دوسرے کو مبارکباد دو. تقبل اللہ منا ومنکم. مصر میں رائج ہے عید مبارک، عید مبارک، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ. یہ وہ مسرات ہے جو من قبیل العیدین ہے، عید کی خوشیوں کے قبیل میں سے. ہمارے اکابر نے عید کے دن بالخصوص مصافحہ یا معانقہ اچھا نہیں سمجھا ہے، لیکن عمل سب کا ہے، بالفعل عامل ہے. مولانا حامد حسین صاحب تھے رامپور میں، ان کا فتاوی حامدیہ شائع ہوا ہے، اس میں انہوں نے اس پر طویل بحث کی ہے، اور ان کا میلان جو ہے جواز کی طرف ہے. استاد گرامی قدر مفتی ولی حسن نے بھی کہا کہ ان کے دلائل بڑے معقول ہیں. جی، وبه قال ہمارے آبا و اجداد جب سے پیدا ہوئے، اور ہمارے ملک میں ہر جگہ رواج ہے کہ ایک دوسرے کو عید کے دن مبارکباد دیتے ہیں، بلکہ علماء کے لیے لوگ دور دور سے جاتے ہیں اور ان سے عید ملتے ہیں. تو مجھے تعجب ہے کہ اس کے باوجود بعض بزرگ عید ملنے کو یا مسافے و معانقے کو بدعت کہتے ہیں. یہ بات نامعقول ہے، یہ تعامل کے خلاف ورزی ہے. حرمین شریفین میں ائمہ عید سے فارغ ہو کے وہاں ایک مؤذن ہے، حامد علی خان نام ہے اس کا. 300 سال پہلے ان کے لوگ یہاں سے گئے، پختون نسلن، 110 سال کا ہے. تمام ائمہ اس کو عید مبارک کے لیے جاتے. عید کی نماز ختم ہوتے امام کو دیکھو حامد علی خان سے ملنے جا رہے. ہاں، زمانے بوڑھا سڑے. ایک زمانے میں شاہ فہد نے کہا تھا کہ یہ بہت بوڑھا ہو گیا، اس کو ہٹاؤ اور دوسرا رکھو. تو اس نے ایک آدمی کو خط دیا، اس میں لکھا کہ شاہ فہد کو کہا کہ یہاں ملنے آ جاؤ. وہ ملنے آیا، کہا کہ باپ کو بھی ہٹا لیتے اگر وہ زندہ ہوتا، تمہارا باپ جو شاہ سعود تھا اس کو بھی ہٹا لیتے. کیا تو میں اور وہ اکٹھے کلاس فیل ہو رہا ہے. معافی مانگی کہ خبردار کہ آئندہ ایسی بات تم نے کہی، مجھے کوئی ہٹا سکتا ہے. سارا جہان ان کے سامنے پیدا ہوا نا، بہت طویل عمر ہے اس کی. تو ایک دفعہ ہم امام صاحب سے مل رہے تھے تو مجھے کہا کچھ دیر صبر کرے، کیونکہ یہ سب ائمہ جو ہے نا عید کے بعد حامد علی خان سے ملنے جاتے، مؤذن سے. مؤذن صاحب الجاہ ہے، صاحب المرتبت ہے. یہ جو ائمہ ہے ان کے باپ دادے ان کے ساتھ رہے، بہت زیادہ بوڑھا ہے. جی، کا اذان اب بھی دے رہا ہے، اور بہترین اذان، اس کی اذان کی علامت یہ ہے کہ اس کی سانس چھوٹی ہو جاتی ہے، کھینچ نہیں سکتا ہے، سینہ نہیں ہے نا اب تو. جی، وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب. مطلب میرا یہ کہ قدیم زمانے سے عرب و عجم میں دستور ہے کہ عید کے دن ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اور باہر میں ہے یظہر الفرح والانبساط، خوشی ظاہر کرے. تو خوشی کس طرح ظاہر ہوگی؟ ایسے دان نکال نکال کے دکھائیں گے کیا؟
پخیر علیہ جی اختر مبارک شاہ، عید مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، کہاں سنا معاف فرمائے. یہ دستور ہے، یہ بہترین دستور ہے، اس کو قائم رکھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ. فطرانہ تو اسی حساب سے ہے. اگر گندم اور آٹے کا حساب ہو تو جو استعمال ہوتا ہے وہ 2.25 کلو کی قیمت. اگر کھجور، پنیر، کشمش اور جو وغیرہ دینا چاہے تو 3.5 کلو کا ریٹ معلوم کر لیں، وہ زیادہ ہی بنتا ہے. اور فطرہ اپنی طرف سے اور نابالغ اولاد کی طرف سے. بالغ اولاد اور بیوی بشرط نصاب اور تمول خود ادا کرے، لیکن گھر کے بڑے کی حیثیت سے اگر سب کی طرف سے دے تو فقہاء نے اجازت دی ہے کہ سب کی طرف سے ہو جائے گا. آسانی اسی میں ہے، یہی رواج ہے. فدیے یا فطرے نماز عید سے پہلے نمٹا دیے جائے. دستور ہے کہ لوگ جب عید پڑھنے عیدگاہ جاتے ہیں تو فقراء، مساکین، مستحقین کو دیتے ہیں. لیکن فقہاء نے کہا ہے کہ اگر ان کی عید کی تیاری کے لیے کہ وہ اپنے لیے، بال بچوں کے لیے ضروری سامان خریدے اور نماز عید کا انتظار نہ کیا جائے، اس سے بھی پہلے دے دیا جائے تو یہ زیادہ اولا اور بہتر ہوگا. باقی فدیے کا یا فطرے کا مستحق وہی ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. فقراء، مساکین، تنگ دست، نادار، مسافرین، محتاجین، مسلمان ہونا شرط ہے. فدیہ اور فطرہ اور زکوٰۃ فرض بھی مومن مسلم پر ہوتی ہے جب عاقل بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو اور اس کے مال پر سال گزر جائے، اور اس کا مصرف بھی مسلمان ہے. کسی غیر مسلم کو دیا گیا تو وہ نہیں ہوا، دوبارہ ادا کیا جائے گا.